نعرے حیدری فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم بعد شيئهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد لعن الله قاتليك يا فاطمة الزهراء. لعن الله قاتليك يا فاطمة الزهراء. لعن الله قاتليك يا فاطمة الزهراء. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات برادران عزیز، بزرگان قوم ملت، شرف ہے قبلہ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ برادر عزیز نسم گوپال پوری صاحب کی شرکت ہے. تمام کے تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، بالخصوص شہزادی سلام اللہ علیہ کی آزادار، خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو اس مجلس میں شریک ہیں، پروردگارہ ان سب کو تمام وبا، بلا، آفات، مصیبت سے محفوظ فرمائے. پروردگارہ جو بزرگ سہارا لے کر بیٹھے ہیں، انہیں زندگی میں کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس ہو. پروردگارہ یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، انہیں صحت کے ساتھ طول حیات عنایت فرمائے. جتنے قوم کے نوجوان ہیں، پروردگارہ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے. جہاں کہیں بھی یہ آواز جا رہی ہے، اپنے گھروں میں جو لوگ سن رہے ہیں مجلس کو، جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرمائے. جو ہمارے گھر کے لوگ ہیں، پردیس میں رہتے ہیں اور جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں زندگی میں اگلے سال پھر سے ایام فاطمیہ میں شرکت کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہم سب کو صحت و سلامتی عنایت فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ سلام. جو لوگ مجلس میں مسلسل شریک ہو رہے ہیں، جو بانیان ہیں، جو خدمت گزار ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں، جو اشعار پڑھنے والے ہیں، جو مرثیے پڑھنے والے ہیں، جو سوز و سلام پڑھنے والے ہیں، جو تلاوت کرنے والے ہیں، مجلس کا آغاز کرنے والے ہیں، پروردگارہ ان کو، ان کی نسلوں کو بلاؤں سے محفوظ فرما. اور جو یہ رتبہ ہے اور جو یہ مرتبہ ہے اور جو یہ اسٹیٹس ہے اور جو یہ اوقات دی ہے پروردگار، ہماری اسی اوقات کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے. صلوات بر محمد و آلہ. ایام فاطمی، آج آخری دن
انتہائی شکر گزار ہوں اپنے نوجوان دوستوں کی محبتوں کا. کیسے کہوں کہ ان کے در پر آنے کے بعد انسان کی اوقات بدل جاتی ہے. بے پر کو پر مل جاتا ہے، بے سہاروں کو سہارا مل جاتا ہے. کسی کی کوئی پہچان نہیں ہے، اس در پہ چھپ کے دیکھے. کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس در پہ آ کے دیکھے. وہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ جو یہاں آ کر جوتے بھی صاف کرنے لگے وہ انٹرنیشنل شہرت پا گئے. ہاں آپ دیکھیے اربعین میں جو لوگ جوتے صاف کرتے ہیں، جو لوگ پیر دباتے ہیں، ان کی حیثیت جا کر دیکھیے، ان کی اوقات جا کر. بھائی اس در پر انکساری کے ساتھ آؤ، مکاری کے ساتھ نہ آؤ. ذرا توجہ فرمائیں. ہاں یہ انکساری چاہتے ہیں، خلوص چاہتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں. لہذا آج کی اس مجلس میں آپ کو یاد ہوگا ایم آف ایام فاطمی، مقصد ایام فاطمی کیا ہے؟ تاکہ دنیا والے جان لیں کہ یزید نامی جو پروڈکٹ تھا وہ کس کمپنی سے لانچ ہو کر جو ہے سمجھ گئے نا. تو پہلے یہ ہے ایام فاطمی. جس سورے کی تلاوت کی ہے قرآن مجید کا مختصر ترین مصروں کی صورت میں یہ جو سورہ ہے وہ پروردگار عالم نے پیش کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ جو مصروں کی صورت میں قرآن مجید میں یہ آیتیں آئی ہیں، اس سے مراد کوثر، کوثر سے مراد کیا ہے؟ شہزادی سلام اللہ علیہ. یہ جو مسلسل 2 دن مجلس سے آپ نے سنی ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے. آج مجھے آپ کے سامنے یہ پیش کرنا ہے کہ اس کوثر کو عطا کیسے کیا گیا. ہم نے کوثر عطا کیا، یہ واضح ہے کہ کوثر عطا ہوا. کوثر عطا کیسے کیا گیا؟ تو ظاہر سی بات ہے جو شہزادی سلام اللہ علیہ کی عظمت ہے، قبلہ موجود ہے. آپ اگر شہزادی سلام اللہ علیہ کے خصوصیات میں سے اگر ان کے فضائل کو دیکھیں گے، معصومین میں بھی جو اپنی خصوصیات رکھتی ہے وہ فاطمہ ہے. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. معصومین میں بھی جو اپنی معصومین میں بھی جو اپنی خصوصیات رکھتی ہے. واضح نہیں ہوئی بات؟ اب ایک حدیث سے واضح کرتا ہوں. چھٹے آقا چھٹے مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہم کائنات کے لیے حجت ہے، اور جو ہمارے اوپر حجت ہے وہ ہماری جدہ فاطمہ ہے. لبیک یا زہرا. شروع ہو رہی ہے. کائنات کے لیے ہم حجت ہیں، اور ہمارے لیے ارے میں نے تو کہا کہ اس نام کو لینے کے بعد سر اٹھتا ہے. اور ہمارے لیے ہماری جدہ کائنات کے لیے جو حجت ہے وہ امامت ہے. امامت کے اوپر جو حجت ہے وہ عصمت ہے، وہ ہے فاطمہ. اور روایت میں ملتا ہے اسکنتو فی سمائی، شہزادی سلام اللہ علیہ اکلوتی ہے تمام معصومین میں. یہ خصوصیات جناب سیدہ ہے. میں آؤں گا، جو میں نے سبجیکٹ، جو میں نے موضوع چنا ہے وہ آپ حضرات کے حوالے کروں گا. نوجوان بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں ہم نے کس کو مانا ہے، ہم نے کس کو چاہا ہے، ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہم کس سے الفت کرتے ہیں، ہم کس سے عشق کرتے ہیں. اور جب اس سے عشق کرتے ہیں تو صرف اس کو مان لینا کمال نہیں ہے بلکہ اس کی باتوں کو بھی مان لینا کمال ہے. اے فضائل سن کر جھوم جانے والوں، ان کا حکم سن کر گھوما نہ کرو. جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھ دے. فضائل سنا تو جھوم گئے، حکم آیا تو گھوم گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب مسئلہ عشق کا ہے، جب مسئلہ الفت کا ہے، جب مسئلہ محبت کا ہے تو شہزادی سلام اللہ علیہ نے اور ان کے خانوادے نے جو ہم تک پہنچایا ہے اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. شہزادی سلام اللہ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا
عطا کیا؟ عطا کیسے کیا؟ توجہ، اگر اس ایک جملے کو سمجھ جائیں تو شہزادی سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی کو سمجھنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے۔ کیسے دیا کوثر؟ اسکنتو فی سمائی، میں نے فاطمہ کو آسمانوں پر رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ سارے نور منتقل ہوئے صلبوں میں۔ بچے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ سارے نور منتقل ہوئے صلبوں میں۔ اکلوتا نور ہے شہزادی زہرا کا جسے آسمانوں پر رکھا گیا۔ اکلوتا نور ہے جناب زہرا کا۔ نہیں ہے، اگر میری بات واضح نہیں ہوئی نوجوانوں کے لیے تو میں واضح کر دیتا ہوں۔ مولا کائنات اور سرکار مدینہ کا نور کیا کہا جاتا ہے؟ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسماعیل سے ہوتا ہوا جناب عدنان، جناب عدنان سے ہوتا ہوا قصی بن کلاب، قصی بن کلاب سے ہوتا ہوا عبد مناف، عبد مناف سے ہوتا ہوا ہاشم، ہاشم سے ہوتا ہوا عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بعد یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک جناب عبداللہ کی طرف، ایک جناب ابو طالب کی طرف۔ یہی تو ہے نا، یہی تو آپ سنتے ہیں نا کہ یہ نور صلبوں میں رہا، اور اسی لیے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ، تو وہ علی اصلابکم، اور ان صلبوں پر بھی سلام جس میں آپ کا نور رہا۔ ارے ذرا توجہ فرمائیں، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جتنے بھی انوار ہیں معصومین کے، یہ صلبوں میں رہے۔ اکیلی ہے زہرا، اکیلی ہے شہزادی۔ یہ آپ کی جدہ کے فضائل ہے، یہ جتنے سادات کرام ہے نا، یہ ماں کی فضیلت ہے، چاہے جیسے سن لیجئے۔ یہ آپ کی والدہ کی فضیلت ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ، یہ نور اکلوتا ایسا نور ہے جو آسمان کی بلندیوں پر رکھا گیا، اسے نہ صلب میں پیش کیا گیا، اسے نہ زمین پر اتارا گیا۔ ہاں، یہ نور آسمان پر تھا، اور صرف کعبہ قوسین کی منزلوں تک نہیں، یہ دنا فتح اللہ، یہ مقام ادنا کی منزلوں پر تھا، یہ بلند ترین مقام پر تھا۔ جب بلند ترین مقام پر تھا تو عطا کرنے کے لیے رسول کو زمین پر نہیں دیا گیا۔ جب یہ نور آسمان کی بلندیوں پر تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اب دو روایتیں ہیں یہاں پر، دونوں روایتوں کو بے عین ہی جیسے کتاب میں لکھا ہے ویسے بیان کر دیتا ہوں۔ صلوات بر محمد علیہ۔ یہ ایک سلسلہ ہے، میں چاہتا ہوں وہ سلسلہ منقطع نہ ہو، تمہید کے ساتھ مجلس کے ساتھ آپ جڑ جائیے، میری بات جو ہے کہیں نہ کہیں مکمل ہو جائے گی اور سبجیکٹ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کو کیسے عطا کیا گیا؟ شیر بھائی کچھ سوچ رہے ہیں؟ نہیں کچھ سوچ رہے ہیں؟ سچ بتائیے، سوچ رہے تھے کہ نہیں سوچ رہے؟ صلوات بر محمد والے بول بھی ہم ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ کا ذہن تھوڑی دیر کے لیے بھی یہاں ہو گیا تو اصل متن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رہ جائے گا۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کو اس کائنات میں رسول اللہ کے حوالے کیسے کیا گیا؟ دو روایتیں ہیں، آپ چاہے جیسے سن لیجئے۔ ایک روایت وہ روایت ہے جو مشہور ہے، مشہور روایت کون سی ہے؟ رسول اللہ کے قدموں کو رخساروں سے سہلایا گیا، رسول اللہ کو جگہ آئے ہائے، ارے معززین شہر اودھ کیسے سنیں گے؟ رخساروں کے ذریعے سے پیروں کے تلووں کو سہلایا گیا تاکہ رسول اللہ کی نازک نیند ٹوٹنے نہ پائے۔ رخساروں کے ذریعے سے، یہ روایت میں ہے کہ جبریل نے اپنے رخسارے قدم رسالت سے مس کیے، رسول اللہ بیدار ہوئے، آسمان کی بلندیوں تک لے جایا گیا، اور جب آسمان کی بلندیوں پر لے جایا گیا تو ایک جگہ جا کر جبریل نے کہا اب اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ملک جائے وہاں تک آسمان کا وہ حصہ ہے جہاں پر ملک جا سکتا ہے، مگر جب اس کے آگے رسول نکل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدرت کا ذاتی ہے، تو جہاں ذاتی سے دیا فاطمہ کو وہاں رکھا۔ جب ذاتی سے دیا تو فاطمہ کو کہاں رکھا؟ آپ سمجھے، اسکنتو فی سمائی، کہ میں نے اس کو
आसमान पर, अपने आसमान पर रखा। किसको? नूर जनाब ज़हरा को, और रसूलुल्लाह के हवाले किया। ये वो रिवायत है जिसको आप मुसलसल सुनते रहते हैं। मेरे पास यहाँ इस जगह पर तकरीबन 7 या 8 किताबें अभी मौजूद है जो हवाले के जरिए मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। मजलिस के बाद भी अगर आप चाहें तो आप हवाला ले सकते हैं। एक रिवायत और है, और वो रिवायत ये है कि अचानक जिब्रील अमीन नाजिल हुए, और जिब्रील अमीन नाजिल होकर कहते हैं आज के बाद आपको इजाजत नहीं है कि आप अपने घर जाएं। जिब्रील अमीन नाजिल हुए, आने के बाद रसूलुल्लाह से कहा कि आपको इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है, कि आपको ऑर्डर नहीं है कि आप अपने घर, आपको इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है कि आप अपने घर में जाएं। आपको परमिशन नहीं है कि आप खदीजा के पास जाएं। आपको इजाजत नहीं है कि आप अपनी ड्योढ़ी पर जाएं। आपको इजाजत नहीं है कि आप अपने दर पर जाएं। अरे भाई ये क्या बात है? ये कौन सा हुक्म है? द ऑर्डर ऑफ गॉड है 40 डेज तक फास्टिंग होनी चाहिए, 40 डेज तक प्रेयर होनी चाहिए। 40 दिन रोजा रखो, 40 दिन तक इबादतें करो। ये जिब्रील, ये कौन सा ऑर्डर है? तो है, है तो है। अब देखिए ये ऑर्डर है, ऑर्डर। हम लोग ऑर्डर से चलते हैं। सुबह की 2 रकात है तो है। अरे अब जो 2 की 4 कर दे वो मुसलमान नहीं। जुमे को है। अब अगर कोई जुम्मा बुध के पढ़ावे लगे, तो ऑर्डर इज ऑर्डर। 2 रकात है तो 2 रकात, जुमे को है तो जुमे को ही पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? बच्चियां पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? अरे जहां जहां पहुंच रही है वो सलवात पढ़े भाई। आइए एक मंजिल तक लेकर चलता हूं। 40 डेज प्रेयर, 40 डेज फास्टिंग, 40 दिन तक इबादत करो, 40 दिन तक खाए पिए की इजाजत नहीं है। खाने पीने की इजाजत नहीं है। रोजा रखो 40 दिन तक, 40 दिन तक इबादत करो। अपने घर में जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे चिल्ला बनवा दिया। अरे जरा तवज्जो फरमाए भाई। लग नहीं रहा है आपको? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भाई जो लोग हुसैन टेकरी जाते हैं वो तो समझे है कि नहीं? 40 दिन तक आपको इबादत करना है, 40 दिन तक सजदे खुदाबंदी करना, 40 दिन तक कंटिन्यू। देन हुआ क्या? हुआ ये कि जब 40 डेज खत्म हुए, एंड हुआ 40 डेज का, तब जिब्रील अमीन एक खान लेकर नाजिल हुए। दूसरी रिवायत, कौसर कैसे अता किया, एक फजीलत का गोशा है जो यहाँ ना पढ़ा जाए तो फिर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं ना पढ़ा जाए, और वो गोशा आपके हवाले करने जा रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। फिर वो खान लेकर नाजिल हुए। नाजिल होने के बाद उसमें जन्नत से कुछ फल आए थे जो रखे गए थे। जब 40 दिन की इबादत, नमाज, सौम व सलात मुकम्मल हो गया, रोजा मुकम्मल हो गया, तो जिब्रील ने कहा इससे अफ्तार कीजिए और घर जाइए। इसके जरिए से अफ्तार कीजिए और आप घर जाइए। एक रिवायत वो जो मेराज पर, एक रिवायत वो जो जमीन पर। दोनों रिवायतें हो गई, हर सही किताब में मिलेंगी और हर सही मुस्लिम मानेगा। लिखने वाला चाहे इब्ने कसीर हो, चाहे इब्ने हजर हो, चाहे इब्ने उसकूर हो। अरे जरा तवज्जो फरमाइए, ये जितनी भी रिवायतें हैं उन सब में ये बात मिलेगी, रसूलुल्लाह अपने घर गए। सच बताइए, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, वो नूर जो वहां मेराज की बुलंदियों पर मिला या 40 दिन की इबादतों के बाद मिला, वो नूर रसूल के पास कितने दिन रहा? मैंने कहा भाई मुझे एक जुमला पढ़ना है जो आपकी समातों को कहीं ना कहीं मुतज़ल्ज़िल कर देगा और इस बात का यकीन आपको दिलाएगा कि वाकई हमने जिसे माना, या हमारे बुजुर्गों ने जिसकी अज़मतें मिंबर से बैठकर बयान की, या जिनके बारे में लिखा गया, पढ़ा गया, वो है क्या? वो नूर जो आसमान पर मिला रसूलुल्लाह को तो जमीन पर आए तो मुंतकिल हुआ। वो नूर जो 40 दिन की इबादत के पास बात पाया, वो भी नूर कहीं ना कहीं मुंतकिल हुआ। तो वो नूर जो आसमान से आया या जमीन पर 40 दिन की इबादत के बाद मिला, वो तो कुछ लम्हों के लिए रसूल के पास रहा। क्या कहना उस शहजादी
شادی کو کہ جس کے پاس یہ نور مہینوں تک رہا. خدیجہ کی عظمت کیا ہے؟ اب بھی نہیں سمجھے کہ خدیجہ کی اہمیت کیا ہے؟ وہ نور جو آسمانوں سے آیا، وہ نور جو 40 ڈیز عبادت کے بعد ملا رسول کو، وہ کچھ لمحوں تک رسول کے پاس رہا. جس کے پاس سب سے زیادہ رہا، جس کے پاس سب سے زیادہ رہا، تم یہ کہتے ہو کہ وہ بیوہ تھی؟ تگڑی والی لعنت ہونا بھائی. دشمنان زہرا پر، دشمنان زہرا پر، دشمنان زہرا پر. وہ نور جو کچھ پل کے لیے، وہ نور جو کچھ پل کے لیے رسول کے پاس آیا. جناب خدیجہ کے پاس بولو نا شرما گئے. میں تو تمہارا مولوی ہوں، بزرگوں کا تھوڑی نہیں ہوں. کتنے دنوں تک تھا؟ مہینوں تک خدیجہ. اس کے بعد بھی تم کہتے ہو وہ بیوہ تھی، اس کے بعد بھی تم کہتے ہو وہ مطلقہ تھی. ارے وہ کتاب میں اختلاف ہے صاحب. ایک جملہ کہہ دو، آپ کی سماعت کے حوالے کروں. ارے صاحب وہ اختلاف ہے، وہ بیوہ تھی. نہیں، بیوہ نہیں تھی، مطلقہ تھی. ارے صاحب وہ کتاب میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خود نہیں پتا خدیجہ کیا تھی. اس کا مطلب تمہیں خود نہیں پتا. اور اب کہتا ہوں عقیدت کا جملہ سینے کی طاقت کے ساتھ اور اس ٹھنڈ میں بہتے ہوئے پسینے کے ساتھ سنیے گا، توجہ فرمائیے گا. تمہیں خود نہیں پتا کہ خدیجہ کیا تھی. اب سنو، ہمارا عقیدہ جو آزار کی طرح ہم مائک پر پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، تپانے کے لیے نہیں، جلانے کے لیے نہیں، بلانے کے لیے. ارے ذرا توجہ فرمائے. آزان کی طریقے سے وہ عقیدہ میں آپ کے سامنے. خدیجہ نہ بیوہ ہو سکتی ہے، خدیجہ نہ مطلقہ ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ کو فاطمہ کی ماں ہونا ہے. لگے کہ تم ہو بھیا مجلس میں. محترمان عزیز، میرے دوستوں، نوجوانوں، بی بی خدیجہ کیا ہے تمہیں نہیں پتا. اس لیے کہ خدیجہ کی عظمت یہی کافی ہے کہ خدیجہ، ہاں بولیے نا، کہ خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے. خدیجہ فاطمہ کی ماں. اب سنیے وہ روایت جو کوثر کی عطا ہے، یعنی یہ نور آسمان کی بلندیوں سے زمین تک کیسے آیا. توجہ فرمائیے اور میں مجلس کو مکمل کروں گا. توجہ فرمائیے گا. یہ نور زمین تک، آسمان عرش سے چلا فرش تک کیسے آیا یہ نور. توجہ فرمائیے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے باطن اقدس میں یہ نور تھا. ٹھیک. اب روایت ہے چونکہ عرب کی عورتوں نے بائیکاٹ کیا تھا. بتاؤ، محمد خدیجہ سے کر لیا شادی، ہم سے نہ کیا. یہ یتیم عبداللہ سے جلن تھی، طرف تھی، ایک ہائے تھی. بتاؤ، وہاں شادی کر لی. ہم میں کیا کمی تھی؟ ہم میں کیا، ہم بھی تو سردار کی بیٹیاں ہیں. ہمیں کیا کمی تھی؟ بائیکاٹ کر رکھا تھا پورے عرب نے. بائیکاٹ اور ہونا چاہیے بھائی.
जहां हमारा मेल नहीं खाता उससे बाइकआउट होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए बाइकआउट। अगर कोई सूदखोर है तो उसका बाइकआउट होना चाहिए, अगर कोई शराब पीता है उसका बाइकआउट होना चाहिए। हाय हाय, अगर कोई गैर में जाकर शादी करता है तो उसका बाइकआउट होना चाहिए। देखा, इस सब बात में कोई बाबा कर्म ना करता, क्या किया जाए। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम तो कहेंगे मिंबर पे से, कुछ लोग कहते हैं कोहनी मार के, देखा तुम्हारे ऊपर ये तुम्हारे ऊपर पड़ा है। काहे चोर की दाढ़ी में तिनका धरा? क्या कहना, क्या कहना? हमने पसंद, आजकल नौजवान खड़े खड़े बाल रखते हैं फैशन में, फटाई सटाई जीन्स पहनते हैं फैशन के नाम पर, बाहर खड़े होकर मजलिस सुनते हैं, तौफीक नहीं होती कि अंदर आ जाए। अम्मा अब्बा भी कहने के लिए तैयार है कहीं लड़का बिगड़ ना जाए। देखा क्या सन्नाटा है। लड़के से माँ बाप डर रहे हैं, लड़के को डरना चाहिए माँ बाप से। बक्कर वाला यही तो सिखाने के लिए है। तुम अपने माँ बाप की अजमत समझो, तुम अपने वालिदैन की अजमत समझो। अली अकबर के सदक़े में जवानी मिली है तो अली अकबर जैसे बेटे बनो। कुछ लोग होते हैं मस्जिद में पढ़ो, देखा ये तुम्हारे ऊपर पढ़ रहे। ए भैया, अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई कि तुम्हारा बयान मिंबर से हो। तुम्हारी हैसियत नहीं है। ये भैया जगहिया हो तो बैठ जाओ या चले जाओ, या बैठ जाओ या चले जाओ। फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, मक्कारी कर रहे हो मजलिस के नाम पर, चले जाओ वापस। सल्लु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम तुम्हारे लिए बंबई से सफर करके यहाँ तक चले आए, तुम घर से निकल कर यहाँ तक नहीं आ पा रहे हो। जज़ाकल्लाह सलामत। हम मज़ादारों को ज़हरा की दुआ लिखा गया। नारा नारे हैदरी, कुछ लोग होते हैं वो ये भी कहते हैं, देखा हम मोबाइल चला रहे तो मौलाना हमको डांट दिया, इनकी मजलिस ना सुनेंगे। हमारा तो कोई तुमसे हाथ पैर जोड़ता है, तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ते हैं, आओ हमें सुनो, कभी जोड़ा? हाँ, अलबत्ता हमने ये जरूर देखा है कि जो स्कूल छोड़ के चला गया उसका नुकसान हो गया। खुदा के जो टीचर से खार खा के निकला वो कुछ बन ना पाया, ये हमने देखा है, ठीक है ना। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम की ओपन यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो भाई अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप स्टूडेंट हैं, और जो यहाँ बैठा है वो है टीचर, और टीचर को हक है कि वो डांट कर अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले। अरे तवज्जो ही नहीं करवाया। तो कुछ लोगों को लगता है कि साहब हमारे ऊपर पड़ दिया, चलिए इसको थोड़ा वाज़ेह कर दूं, आ जाऊं अपनी मौजू की तरफ। कुछ लोग होता है, देखा तुम ही भगा के ले गए थे, तुम्हारे ऊपर पड़ा। क्या कहना, वाह 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 वाह। सुन लीजिए, ये मोहब्बत इस विश्व का भूत उतार दीजिए, ये नौटंकी खत्म कीजिए कौम में। जो ऐसा करता है उसको एकदम बिल्कुल बाइकआउट कीजिए, इसलिए कि कुछ नौटंकी करने वाले कहते हैं हम ऐसी बात करते हैं, हमने इनको शिया बना दिया, हम पहले खुद तो शिया बनो। तुमको किसने ठेका दिया कि तुम शिया बनाते फिरो?
یہ سب نوٹنکی چھوڑو. ہماری قوم کی بیٹی کہاں جائے گی, بہن کہاں جائے گی, بچی کہاں جائے گی؟ تم تو چلے جا رہے ہو باہر. میں بولتا ہوں ممبر پہ سے ڈنکے کی چوٹ پر, جس کو برا لگتا ہے لگا کرے. بیان تو حق ہوگا ممبر پر, اور شہزادی کے نام پہ تو ضرور ہوگا. یہ گھر میں جو ساس بہو کی کہانیاں چل رہی ہیں, نوٹنکی بند ہو. اس لیے کہ فاطمہ آئیڈیل ہے. فاطمہ کیسے رہی اپنے ساس کے ساتھ؟ توجہ فرمائیں. فاطمہ کیسے رہی اپنے ساس کے ساتھ؟ اور اگر ساس کے ساتھ رہنا سمجھ میں نہ آئے تو دیکھو کنیز کے ساتھ کیسے رہی. جو کنیز کے ساتھ ایسے ہو وہ ماں کے ساتھ. ارے ہاتھ اٹھاؤ تاکہ پتہ چلے ہو. یہ ہمارے اوپر پڑھ دیا, کسی کے اوپر کچھ پڑھا وڑا نہیں جاتا. آپ سمجھیے, ایک بات بالکل واضح کر دیتا ہوں اور ختم کرتا ہوں اپنی بات کو, موضوع کی طرف لے کے چلتا ہوں. مگر کیا کروں, فضائل کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جو آج کا معاشرہ ہے اس کو بہتر بھی بنایا جائے. اپنے معاشرے کو کربلائی بنایا جائے, اپنے نوجوانوں کو کربلائی بنایا جائے. اور یہ سب کربلا کے صدقے میں ہے. یہ جتنی بھی باتیں آپ کے وجود میں سما جاتی ہیں کہ یہ کرنا چاہیے, سمجھ لو کہ کربلا کا میریکل آ گیا, کربلا کا معجزہ آ گیا. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر پڑھی گئی مجلس, ان کے اوپر بس میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں میری بات اتر جائے. مثلا چھت ٹوٹی ہے گھر کی, چھتیا گھر کی ٹوٹی ہے, اب بارش ہوئے لگے, بتاؤ بھیا کیا کریے بارش ہونے لگے اور چھت ٹوٹی ہو تو آپ باہر نکل کے دروازے پہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے یہ تو نہیں کہیں گے نا اچھا اللہ میاں جب ہماری ٹوٹی تھی تب ہے برسنا, یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا. کاش کہ میرا جملہ پہنچ جائے مجلس تک. ایک خوبصورت جملہ ہے, شہزادی کے واسطے سے اس کو قبول کر لیجئے گا, ایکسپٹ کر لیجئے گا. توجہ فرمائیے, کیا ہوتا ہے, چھت ٹوٹی ہے, باہر نکل کے کوئی نہیں کہتا کہ اللہ میاں تب بارش کرنا تھا جب ہماری چھت ٹوٹی ہے. جو بھی وہاں سے گزرے گا کہے گا عقل کا علاج کرو, بارش نہیں رکے گی, بارش نہیں رکے گی. اپنے چھت کو صحیح کرو, حق بیان منبر سے ہوگا, کردار کو بنا کے فرض دکھاؤ. مل کر بولے بھائی, جزاک اللہ, جنگل پہاڑ سلامت رہیں آپ. نادے علی علی, مشکل کو میری حل کرو, مشکل کشا نعرہ حیدری, حیدری, نعرہ سلوان. یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ہاں جس طریقے سے فرش سے عرش سے فرش تک جب یہ نور آیا تو کیسے آیا, بطن اقدس میں ہے. اور عرب والوں نے بھائی, یہی والی بات کیا چل رہی تھی نا, عرب والوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے, نہیں جانا ہے ہمیں, نہیں جمتا ان کے ساتھ, دین الگ, دھرم الگ, مذہب الگ. کافروں سمجھاتا ہے کہ مذہب الگ ہے, ہم مسلمان ہو کے دوسرے مذہب والوں کو لا رہے ہیں. سوچنے والی بات ہے نا. ٹھیک ہے, پھر اس مسئلے پر بات کروں گا انشاءاللہ کسی مجلس میں آیا. لیکن یہ حقیقت ہے, اس طرح متوجہ ہونا ضروری ہے, اور خاص طور پر یوتھ متوجہ ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سخت اقدامات کرنے پڑے اور مسائل بہت زیادہ ہو جائیں اور پھر کسی کو جتیندر بننا پڑے. نہیں توجہ فرمایا آپ نے, تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو آ جائیے اس مسئلے کی طرف. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا بائیکاٹ نہیں. اچھا, ان حالات میں اب یہ بات وہ لوگ سمجھیں گے جو شادی شدہ ہیں, ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, اور جن کی نہیں ہوئی ہے 2022 جا رہا ہے, سب اس پہ جوڑا جوڑا ہے, ہو جائے. شہزادی کے واسطے سے بچیوں کا مستقبل سنور جائے. بہترین سب کو نصیب ہو انشاءاللہ. خدا بہترین نسل اور بہترین عزادات آپ کے حوالے کرے انشاءاللہ. سنیے شہزادی کے واسطے سے, ٹھیک ہے نا. ہاں سنیے. تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ
लड़के सब खुश हो गए कि ये मौलाना अच्छे दुआ तकड़ी दे रहा है। सलावत बर मोहम्मद। ठीक है, तो आइए मसला कहां तक पहुंचा? बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा इन हालात में, जिन हालात में पैतन में हो कोई, उन हालात में पड़ोस से, रिश्तेदारों के यहाँ से कोई ना कोई आया जाएगा, तनहा ना रहे। जो बूढ़ी है, जो बुजुर्ग है, वो घर में ऐसी हालत में तनहा ना रहे, कोई ना कोई आता रहता है, जाता रहता है, बातचीत करता रहता है, ताकि दिल बहला रहे। जब दिल बहला रहेगा तो एहसास दर्द बहुत कम होगा। ठीक है ना, दिल बहता रहे, कुछ खिलाया करो, कुछ पिलाया करो, कुछ दिया करो, कुछ लिया करो, कोई ना कोई एक बहाना जो है वो सिलसिला जारी रहता है। रसूलुल्लाह चले गए घर से बाहर तबलीग के लिए, बीबी खदीजा घर में अकेली। सच बताइए, अकेली है? अब यही तो मजा लेना था, लुत्फ लेना था, आपको अल्लाह जाने का है। क्या बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा अकेली है घर में? रसूलुल्लाह आए एक दिन तो देखा बात चल रही है दरवाजे पर। दरवाजे पहुंचे, रसूलुल्लाह सोचा कि शायद अरब की कोई औरत आई होगी जिससे बीबी खदीजा बात कर रही है। अब जब घर में दाखिल हुए, अरे कौन सा नया पढ़ रहा हूँ, सुना हुआ पढ़ रहा हूँ, लुत्फ तो लीजिए। रसूलुल्लाह घर के अंदर दाखिल हुए, अब जो देखा तो कोई नजर ही नहीं आया। कहा खदीजा किससे बात कर रही हो? यहाँ तो कोई घर के अंदर मौजूद नहीं है, मगर मैं किसी से तुम बात कर रही थी सुन रहा था। कहा मेरा वालियो वारिस, ये जो मेरे बदन में बच्ची है ये मुझसे कलाम करती है। ये है बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। बीबी फातिमा अपनी वालिदा के लिए मुनिस थी, मददगार थी जब बदन में थी। जब बदन में थी तना नहीं छोड़ा अपनी माँ को, अपनी मादर गिरामी से हम कलाम होती थी। अच्छा, एक लक़ब जनाब शहजादी सलामुल्लाह का है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम। सलावत। ज्यादा नहीं ले रहे हैं, जो सामने बैठे हो तो कहीं ना पीछे से आवाजें नहीं आई। पढ़ेंगे, खत्म कर दे। हाँ तो सलावत पढ़े मिलूंगे। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के लिए कुरान मजीद में क्या, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का, मौलाना का नहीं जो कैंसल हो जाए। हाँ, ये अल्लाह का वादा है, वो रखेगा ताहिर, करेगा नहीं। हाय हाय, काश के लफ्जों की रियायत महसूस की हो। वो रखेगा, ताहिर रखेगा, पाक रखेगा, तत्हीर रखेगा, ठीक है ना, वो रखेगा। ठीक, अरब की औरतें आती नहीं, मामला नजदीक आ गया। दिन हुआ क्या? अब यही तो है, जब ये बातें हम पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं इकलौती, तो फिर कोई बोल ही नहीं पाता। जब हम ये बातें पढ़ते हैं और कहते हैं इकलौती, चादर के नीचे एक बेटी, मोबाइल के मैदान में एक बेटी, फेदा के मांगने को, फिर ये चार चार कहां से ले आए भाई? हाँ, ये तो साबित है ना। तो जनाब शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के लिए क्या है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा व युतहिरकुम तत्हीरा। ये है शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के लिए, ठीक है ना, वो पाक रखेगा। अरब की कोई औरत, काश के मैं पहुंचा ले जाता, अरब की कोई औरत आई नहीं रही है। बीबी खदीजा है अकेली, शहजादी का नूर इस कायनात में आना है, कौसर अता होना है, यही तक को लेकर आना, कौसर अता होना है। अब रिवायत में मिलता है अचानक बीबी खदीजा ने अपने सहने खाना में, अपने बिल्कुल सामने कुछ औरतों का एहसास किया, कुछ खवातीन का, हाँ, मरियम है, हसीना है, सारा है, एक सामने, एक पोस्ट पर बैक साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक बिल्कुल फ्रंट, एक सामने, एक पोस्ट की तरफ, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ। अली है कफ,
فاطمہ ہے علی کے لیے کف، وہاں دیوار ہلی ماں نہ ڈری۔ گھر میں اکیلی عورت ہو تو سائے سے ڈر جائے۔ فاطمہ کی ماں ہے، فاطمہ کی ماں ہے۔ اچانک 4 عورتیں، یا اللہ یہ کیوں آئی بھائی؟ کہا ہمیں خدا نے تمہارا ناصر بنا کر بھیجا، تمہارا مددگار بنا کر بھیجا۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے انہیں طاہر رکھا تو پھر جہاں طہارت ہو وہاں مکے کی نجاست۔ سمجھے میری بات؟ یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جہاں طہارت ہو، جہاں طہارت ہو، جہاں طہارت ہو تو جس زبان پر حسین کا نام ہے اس پر گالی نہ آئے۔ اس لیے کہ جہاں طہارت ہو جو نہیں دے گا وہ صلوات پڑھے۔ بلند ترین صلوات پڑھے۔ اگر ایک نوجوان نے بھی یہ طے کر لیا مجلس فاطمی میں کہ مولانا نے پڑھا بات صحیح ہے، نجاست کبھی دہن تک نہ آئے، زبان تک نہ آئے، اس لیے کہ ہمارے دہن ہماری زبان پہ حسین رہتا ہے۔ ایام فاطمی کا کانسیپٹ کہیں نہ کہیں پورا ہوتا ہوا نظر آئے۔ سمجھے آپ؟ ہر ایک مجلس میں سننے کے بعد ہر ایک کمی کو اگر ہم نکالتے چلے جائیں اور کوشش کریں کہ ہر سال ہائی اسکول میں نہ رہے، +1 کرے، +2 کرے، پھر BA بھی کرنا ہے، MA بھی کرنا ہے، کمال ہے بھائی، MBBS بھی کرنا ہے، PhD بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری کوشش کریں کہ ہر سال ہائی اسکول میں نہ رہے، تھوڑا تھوڑا جو سمجھ گئے وہ سلوات۔ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد مسائل۔ توجہ فرمائیے گا، شہزادی سلام اللہ علیہ اس کائنات میں آئیں، یہ چاروں خواتین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مدد کے لیے آئیں۔ یہ نور عرش سے فرش تک آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی یہ نور آیا اس زمین پر، آسمان تک کے فرشتوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں نور فاطمہ سے۔ تو یہ بھی تو نور سے بنے ہیں بھائی، ملائکہ کس سے بنے؟ یہ بھی تو نور سے بنے۔ اس کا مطلب یہ نور الگ ہے، یہ نور الگ ہے۔ چکا چوند سمجھتے ہیں نا، چندیا جانا۔ جیسے آپ روڈ پر چلیے، ایک اچھی سی کوئی گاڑی آ رہی ہو، زبردست اس کی لائٹ ہو اور اچانک آنکھ پہ پڑ جائے تو آنکھیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ نور فاطمہ زمین پر آیا، کائنات کی نظریں چکا چوند ہو گئی، ملائکہ کی نظریں چکا چوند ہو گئی۔ دین پھر کیا ہوا؟ ملائکہ نازل ہوئے۔
حوریں نازل ہوئیں اور لے کر ایک طبق آئیں. اس طبق میں مخصوص لف کپڑا شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے موجود ہے, مخصوص مقنع شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے موجود ہے. ایک لف کے ذریعے سے شہزادی سلام اللہ علیہ کو لپیٹا گیا, ایک مقنے کے ذریعے سے شہزادی سلام اللہ علیہ کو ملکہ حجاب کو حجاب دے دیا گیا, ملکہ حجاب کو حجاب نوازا گیا. اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ جیسے ہی شہزادی اس جنتی لباس میں, اس جنتی مقنے میں اپنی ماں کی گود میں گئی تو سب سے پہلے شہزادی سلام اللہ علیہ نے شکرانہ پڑھا, شکرانہ کیا یعنی سجدہ کیا. اور اس کے بعد فرسٹ سینٹنس آف شہزادی سلام اللہ علیہ, وہ پہلا جملہ جو شہزادی سلام, اسی لیے تو ہم چیر کر کہتے ہیں, کھول کر کہتے ہیں, دکھا کر کہتے ہیں, مائک کے ذریعے سنا کر بولتے ہیں کہ یہ اکلوتی ہے. ارے خدا کے لیے توجہ فرمائیں, یہ اکلوتی ہے. کیسے؟ اور بھی ہے کوئی کہ جس کے بارے میں اچر اور راوی ہم نہیں ہے, راوی ہم نہیں ہے, روایت ہماری نہیں, کتاب ہماری نہیں, مگر اس کے باوجود شہزادی کے بارے میں لکھا ہے. جب اس کائنات میں آپ تشریف لائیں, پہلا کام سجدہ کیا, سیکنڈ دوسرا کام, اور فرسٹ سینٹنس جو شہزادی سلام اللہ علیہ کا ہے, جو کائنات میں کوئی خاتون نہیں بول سکتی, وہ فاطمہ نے بولا. اور وہ کیا بولا؟ سجدے سے سر اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا واشہد ان ابی, ارے خدا کے لیے توجہ, اور میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ. آپ کے سننے کو سلام ہے بھائی. میرا باپ ہے, کوئی عورت بول سکتی ہے ایسا؟ یہ فاطمہ کے علاوہ کسی کے پاس فضیلت نہیں ہے کہ شہزادی نے کہا واشہد ان ابی رسول اللہ, اور میرا بابا, میرا بابا, میرا بابا اللہ کا رسول. اور اس کے بعد کا میرا شوہر, میرا شوہر سید الاوصیاء, سید الوصیین, وصیوں کا سردار ہے. واشہد ان, اور بے شک میں گواہی دیتی ہوں میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شہزادی سلام اللہ علیہ نے کہا میرا بابا اللہ کا رسول, میرا شوہر اس رسول کا وصی, میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار. ہے کوئی جو مقابلہ کر سکے؟ باپ ملا تو نبی, شوہر ملا تو ولی, آئے ہائے, شوہر ملا تو ولی, بیٹا ملے تو سید شباب اہل جنہ. سچ بتاؤ, تم القاب تو چرا سکتے ہو, صدیقہ کی شان نہیں چرا سکتے. تو چرا سکتے ہو, صدیقہ کی شان نہیں چرا سکتے. یہ ہے شہزادی سلام اللہ علیہ, یہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. کچھ کمی رہ گئی ہو ان 3 دنوں میں پڑھنے میں تو مجھے معاف کیجئے گا. ہاں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان 3 دنوں میں میں نے اپنے طریقے سے اس بات کی کوشش کی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہٹ کر کوئی گفتگو آپ کے سامنے نہ کی جائے, اس لیے کہ یہ مخصوص ایام ہے, یہ مخصوص دن ہے شہزادی کے. آج روز شہادت تھی بیوی, جس کے لیے حوریں آئیں, جس کے لیے غلمان آئے, جس کے در پر فرشتے بھیک مانگنے آتے تھے, جس کے در پر رسول آتے تھے السلام علیکہ یا معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. ہاں, رسول سلام کرنے کے لیے آتے تھے. پتہ نہیں میں کتنا پڑھ پاؤں گا آپ کے سامنے, مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جب محرم کی مجلسیں ہوتی ہیں تو بقی سے شہزادی آتی ہے, اور جب ایام فاطمی کی مجلس ہوتی ہے تو نجف سے علی, مدینے سے نبی, کربلا سے حسین, اور ایک ایسا ساقی بھی آتا ہے جس کا علم اٹھاتے ہو
हुई पसलियों का पुरसार। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। दो चार जुमले पढ़ूंगा मसाइब के, खुदा के लिए सुनिएगा। थक जाना फितरत है, थक जाना फितरत है। बहुत देर तक रोया भी नहीं जाया जा सकता, मगर अल्लाह शहजादी पर वो कयामत गुजर गई। जिंदगी भर रोए तो कम है, क्या ये कम है कि कोई बीबी जो मलके सब्र हो और वो कहते सब्बत अलैया मसाइबुन। मुझ पर वो मुसीबतें गुजरी कि अगर वो दिन पर पड़ती तो वो मिस्ल ताकीद शक में बदल जाते। मुझ पर वो मुसीबतें, ज़हरा को जो कुछ खुदा ने दिया वो सब अजमत है, और जो कुछ उम्मत ने दिया वो मुसीबत है। एक सवाल है आपसे, सर उठाए बेहतर देखिएगा। एक सवाल है आप सबसे, मुझे सादात माफ करे और गुलाब ज़्यादा विलादत के बाद से लेकर 18 साल की उम्र तक आप मुझे किसी रिवायत में दिखाइए कि जनाब ज़हरा खुश हुई हूं। चैलेंज है मेरा। बचपना था, माँ रुखसत हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई, बाप कभी पत्थरों के साथ आ रहा है, कभी कांटों के साथ आ रहा है, कभी कूड़े करकट के साथ आ रहा है। फातिमा नन्हे नन्हे हाथों से बाबा के जख्मों को, अल्लाह, क्या बेटी तड़पती नहीं होगी? जब बाप के जख्मों को देखती तो तड़पती नहीं होगी? अच्छा, शादी हो गई, बीबी ज़हरा रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली गई। इमाम हसन आए, इधर इमाम हसन आए, उधर से फरिश्ता आया, जिगर के 72 टुकड़े होंगे। बताइए, पहली औलाद आई है, ज़हरा खुश हो या रोए? मैं पूरी जिंदगी समेट रहा हूँ शहजादी के मसाइब में। फिर इमाम हुसैन इस कायनात में आए, फिर फरिश्ते नाजिल हुए, एक के जनाजे पर तीन, एक का जनाजा तीनों पर। दो ही औलादे हैं ज़हरा के पास। इधर ज़ैनब आई कायनात में, रेशमान बांधी जाएगी, सर की चादर उतरेगी, खैमे में आग लगेगी। 18 साल का सिन, ऐ इमाम बारगाहों के शहर में रहने वालों, क्या 18 साल में किसी को ज़ईफ देखा है? क्या किसी का बाल सफेद देखा है? क्या किसी की कमर झुकी देखी है? क्या किसी के हाथ में हसा देखा है? हाय मदीना, ऐसे न रो, कोई रोकने वाला नहीं है, तड़प कर रो। वक्त के इमाम की बारगाह में मोहसिन की शहादत का पुरसा, जलते हुए दर का पुरसा, टूटी हुई फसलियों का। इधर बाबा इस दुनिया से रुखसत हुए, इधर बाबा 28 सफर को नौजवानों सुनना, मैं भी देखो कितना मजबूत कलेजा है। इधर बाबा रुखसत हुए, 3 ही दिन गुजरे थे। जानते किस
تاریخ میں ہوا یہ واقعہ 2 ربیع الاول 28/1 جب رسول اس کائنات سے رخصت ہوئے 29/30 پہلی کہتے کوئی اپنا مر جائے تو چولہا نہ جلاؤ، زہرا کا دروازہ جلا دیا گیا۔ زہرا کا دروازہ جلا دیا گیا۔ کچھ ملعین آئے، کچھ ملعون آئے، کچھ ملعین آئے، کچھ ملعون آئے۔ آنے کے بعد کہا ابوالحسن کو باہر نکالو۔ کیا اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، اس در کو تم لوگ آگ لگاؤ گے جہاں پر رسول سلام کیا کرتے تھے؟ ملائین نہیں مانے۔ روایت میں ہے 35، روایت میں ہے 39، روایت میں ہے 49 لوگ تھے جو شہزادی کے در پہ آئے، اور جب دروازہ آدھا ہی جلا تھا، آدھا ہی دروازہ جلنے کے قریب تھا کہ ایک ملعون نے اس طریقے سے دروازے پر لات ماری، درو دیوار بیچ میں زہرا یا فضا خودری اے فضا یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کسی نے امام حسن سے پوچھا مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ تو میرا مولا نے کہا بچپنا تھا، اماں سامنے قرفوس کا کوڑا۔ ابھی آپ کہہ رہے میں مسائل پڑھوں، ابھی آپ کہہ رہے مسائل پڑھوں، مسائل پڑھوں اور لیجئے اب شہادت سن لیجئے۔ ان ایام کو شہزادی نے گزارا، آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے، رات کی جدہ کے مصائب ہیں، زندگی بھر روئے تو کم نہیں ہوتا، یہ 5-10 منٹ رونے سے کیا ہوگا؟ سنو گے ارباب اعضا، معاف کیجئے گا مجھے تقی بھائی، معاف کیجئے گا مجھے۔ ایک مرتبہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے مولا ابوالحسن ذرا میرے نزدیک بیٹھ جاؤ۔ جو خیبر کا بھی آپ نے پڑھا ہے نا، فاتح خیبر، فاتح خیبر، فاتح خندق، علی جب فاطمہ کے پاس قریب ہوئے اور جناب زہرا نے باتیں شروع کی، علی لرز رہے تھے۔ آخری مرتبہ ابوالحسن فاطمہ کی گفتگو سن لو، آخری مرتبہ، آخری مرتبہ۔ کہا شہزادی کیا علی کو تنہا کر دو گی؟ فاطمہ بنت رسول کیا علی کو تنہا کر دو گی؟ ارباب اعضا لیجئے میں مسائل کے 2-4 جملے اور پڑھتا ہوں۔ کیا علی تنہا ہو جائیں گے؟ اب جو وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں میں ہے علی اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، علی اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، علی اپنے ہاتھوں سے ہنوز دینا، علی فلاں 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 میرے جنازے میں نہ آئے، علی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا، اے علی حسین کا خیال رکھنا، رات میں اٹھ کر پانی، میرے بچے کو پیاس بہت لگتی ہے، علی رات میں اٹھ کر پانی مانگتا ہے، اے شہزادی مدینہ ہے کربلا، حسین پیاسا۔ ارباب اعضا بڑی مشکل سے گفتگو ختم ہوئی، دن کا وقت ہوا، اسما کو قریب بلایا، تسبیح، مجھے معاف کریں میں کل مصائب نہیں پڑھ سکتا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا آج میں مصائب پڑھوں گا۔ آپ کا گریہ کرنے کا حق ہے، جو اولاد زہرا ہے وہ اللہ جانے کیسے ہوئے مجھے نہیں پتا ہے، مگر جو غلام زاد ہے ان سے کہوں گا ماتم ضرور کر لینا، شہزادی کا غم ہے۔ ارباب اعضا اسما کو قریب، اسما جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ
मोदी मौजूद है। जब तस्बीह की आवाज में मगर असमा बच्चों को खाना पहले। अली के चाहने वाले बैठे हैं। रिवायत सुनाओ आपको, जनाब हसनैन करीमैन दोनों बेटे आए, आने के बाद पूछा असमा अम्मा कहाँ है? कहा मेरे लाल खाना तो पहले खा लो। बगैर अम्मा के खाते देखा है, बगैर अम्मा के खाते देखा है। असमा डर गई, इशारा किया। दोनों शहजादे दौड़ते हुए मस्जिद में गए। बाबा अम्मा न रही। अली इतनी तेजी से उठे कि गिर के बेहोश। आराम से पकड़, सर उठाओ, सर उठाओ, इधर देखो, मैं पढ़ रहा हूँ साहब खुदा के लिए। ए जवानों, अरे तुम्हारी नस्लें सलामत रहे। जहरा पर आके गिरिया अदा कर देना, तुम्हें टूटी हुई पसलियों की कसम है। अरे इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया का जुमला है, अम्मा टूटी हुई पसलियां। माफ करें मुझे, एक जुमला सुन ले। अली बेहोश, सहारा दिया गया, घर तक लाया गया, गुस्ल हुआ, कफन हुआ, खनोज दिया गया, सहने खाना में जनाजा रखा गया। ज़ैनब यूं देखिए, सरना भी तो देखिए, आस्तीनों को मुंह में दबाए। जानते हैं क्यों? रोने की आवाज दूसरों तक न जाए, कहीं उन्हें पता न चल जाए। हाँ, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। यहाँ रोने पे पाबंदी नहीं है। अरबाब आज़म यूं आस्तीनों को दबाए। ज़ैनब, हमारे यहाँ दस्तूर है, जब कफन हो जाता है, सहने खाना में घर में रखा जाता है, आखिरी दीदार होता है, बच्चे माँ से आखिरी मरतबा रुखसत होते हैं। जिनके हैं उनके सलामत रहे, जिनके नहीं है वो सोचे कि क्या हुआ। जब आखिरी मरतबा, ज़ैनब आगे बढ़ो, माँ को आखिरी मरतबा देखो। कुलसूम, ये सिसकियां न लो, आगे बढ़ो, अम्मा की ज़ियारत करो। ये मेरे लाल हसन, माँ की ज़ियारत करो। एक छोटा कमसी सा शहजादा दर पे खड़ा है। बाबा, जब तक अम्मा न बुलाएगी। कुछ बच्चे घर में होते, दामन नहीं छोड़ते। हुसैन कह रहे जब तक अम्मा न बुलाएगी। मैं ये सुनना था, माँ की मानता तरफ गई, बंदे कफन टूट गए, दो हाथ बरामद हुए। आजा मेरा लाल। आखिरी जुमला मसाए मुकम्मल कर रहा हूँ। हर बाबेदा जनाजा रात की तारीकी में उठा, बकी की तरफ क्या मजबूरी होगी कभी सोचिएगा। कब्र बनाना फिर मिटा देना। अल्लाह जाने कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे। किस मजबूरी पर है अली, कब्र बनाना फिर उसको मिटा देना। अरे अल्लाह जाने क्या सुना आपने, कब्र बनाना फिर उसको मिटाना। कोई अली के दिल से पूछे, रिवायत में है बकी की तरफ लेकर चले जनाजा। आखिरी जुमला और खत्म कर रहा हूँ। कब्रे ज़हरा के करीब ले जाकर ताबूत को रखा, ताबूत से लिपट गए अली। बहुत देर तक गिरिया करते रहे, आंसुओं को पोंछा। देखो खुदा के लिए भी तो देखिए, आंसुओं को पोंछा, फातिमा के जनाजे को उठाया, चाहते कब्र के हवाले करे, तो हाथ बरामद हुए। ए अली,
اب زہرا آئی تھی تو اچھی تھی یا رسول اللہ، ٹوٹی پسلیوں کا پرسا، لوٹے ہوئے گھر کا پرسا، یا رسول اللہ، محسن کی شہادت کا پرسا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما۔ آج ایک دعا کرانے کا دل چاہتا ہوں، آپ امام بارگاہوں کے شہر لکھنؤ میں رہتے، آج میں ایک دعا کرتا ہوں۔ کربلا گئے، خدا یہ آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنا، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنا، شہزادی تمہارا پرسہ قبول کر لے۔ آنسوؤں کے ساتھ کربلا گئے، خوبصورت روضے دیکھے، نجف گئے، خوبصورت روضہ دیکھا، کاظمین 1.5-2 کلومیٹر کی دوری سے نظر آتا ہے، 4 سنہرے مینارے، 2 ملے ہوئے گنبد، سامرہ اجڑ کر بستے ہوئے دیکھا۔ آج اتنا بڑا شرائن کسی امام کے حرم میں نہیں ہے، کسی امام کے روضے پر نہیں ہے۔ اور سنو گے ارباب اعزاز، جسے آپ کہتے ہیں غریب الغربا، اس کی حکومت مشہد میں دیکھی، خدا کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اس کی حکومت مشہد میں دیکھی، ایک پردیس میں جانے والی بہن جو اپنے بھائیا کے لیے گئی تھی، آج اسے معصومہ قم، شہزادی قم کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جب اتنے خوبصورت روضوں پر نظر جاتی ہے، جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی خواب یاد آتی ہے، خدایا قبر زہرا پہ سایہ عنایت فرما، خدایا قبر زہرا پہ سایہ عنایت فرما، خدایا قبر زہرا پہ سایہ عنایت فرما، ہمیں اس جگہ کی زیارت نصیب فرما۔